اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بزرگان محترم، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پاکیزہ اسلام عطا فرمایا اور پاکیزہ دین بھی اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا، اور سب سے اعلیٰ و ارفع پاکیزہ ذات کائنات کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا، اور اس پاکیزہ نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک اس کا پاکیزہ اور مقدس کلام قرآن مجید بھی اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کی ذات بھی پاک ہے، اور اللہ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بندوں کے سدھار کے لیے، بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، شریعت کو لاگو کرنے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو دنیا میں پہنچانے کے لیے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب پاکیزہ اور برگزیدہ اللہ کے بندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ ذات گرامی بھی بڑی پاکیزہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیں جو سبق سکھائے ہیں وہ اسباق بھی بڑے پاکیزہ ہیں، وہ اسباق بھی بڑے پاکیزہ ہیں۔ نبی نے جس شعبے میں ہم کو سبق سکھایا، جس لائن کا سبق سکھایا، وہ سبق بڑا پاکیزہ ہے، اور جن لوگوں نے اس سبق کو پڑھا وہ لوگ بڑے پاکیزہ ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور جن کی زندگیوں میں یہ سبق آ گیا ان کی زندگیاں پاکیزہ بن گئی، ان کی زندگیاں پاکیزہ بن گئی۔ اور جس معاشرے میں وہ سبق اللہ کے نبی کا جو بتایا ہوا پاکیزہ سبق آ گیا اور وہ معاشرہ اس سبق کو حاصل کیا تو وہ معاشرہ بھی پاک ہو گیا، معاشرے کی گندگیاں ختم ہو جائیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر سبق، ہر پہلو پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاک و صاف رہنا یہ آدھے ایمان کے برابر ہے، اور یوں بھی فرمایا گیا کہ پاک رہنا، پاک و صاف کرنا یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اور فرمایا تنزفوا فإن الاسلام نظیف، تم لوگ پاک و صاف رہو کیونکہ اسلام ایک مہذب اور پاکیزہ مذہب ہے، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اب یہاں پاکیزگی سے مراد
میں وہ پاکیزگی بیان نہیں کرنے چلا ہوں جو گھروں میں گندگی رہتی ہے، بازاروں میں کچرا رہتا ہے۔ اس کی پاکیزگی کی تو ہم لوگ سنتے آتے ہیں، برسوں سے ہم سنے ہیں، لیکن یہاں پر میں جو پاکیزگی کا لفظ استعمال کرنے چلا ہوں یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، جہاں پر اسلام ہمیں ہمارے کپڑوں کی صفائی کا طریقہ بتاتا ہے، ہمارے بدن کے پاکی اور صفائی کا طریقہ بتاتا ہے، ہمارے گھروں کے صفائی کا طریقہ بتاتا ہے، بازاروں کے صفائی کا طریقہ بتاتا ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی گندگی ہو تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اس گندگی کو پاک کرو، صاف کرو، اس لیے کہ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ظاہری ہیں، دکھنے والی گندگیاں۔ گندگی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دکھنے والی، ایک نہیں دکھنے والی۔ دکھنے والی گندگی دکھ گئی، اس کو صاف کر لیے۔ اب جو گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، اصل صفائی اس کی ہے۔ اور بعض گندگی ایسی رہتے ہیں جو دکھنے میں بھی آتی، سننے میں بھی آتی، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا ہوئے ہیں؟ ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو میں بات کرنے چلا ہوں زبان کی گندگی کے تعلق سے۔ کس کے؟ زبان کی جو گندگیاں ہیں، اس تعلق سے ہم بات کرنے چلے ہیں، تاکہ کچھ باتیں اس معاملے میں بھی ہمیں معلوم ہو جائے۔ اس لیے کہ ہماری نظر سے حدیث گزری، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم، یعنی اپنی امت سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم دو چیزوں کی ضمانت، کتنے چیزوں کی؟ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو۔ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب تھوڑا ہم آرام سے، سکون سے اسی پر تھوڑی دیر بات کر لیں، آپس میں مذاکرہ کریں گے، بات کریں گے، اور ہمارے معاشرے میں جو زبان کی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ذرا روڈ اور بازار کے کچرے صاف کرنے سے پہلے، گھر کے کچرے کوڑے کو صاف کرنے سے پہلے اپنے دل اور اپنے زبان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صاف ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ آج کل تو وہ گندگی صاف کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے لوگ لگے ہوئے ہیں اور اپنے پیشواؤں کو، اپنے حاکموں کو خدا بنا کر گلی گلی گھما رہے ہیں۔ مقصد ان کا کچرا صاف کروانا نہیں ہے، مطلب ان کے بڑائی کے گیت، ان کے بڑائی کے گنگنائیں، ان کے بڑائی کے چرچے سنانا مقصد ہے۔ کچرا کا صاف کرنا، واف کرنا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد اپنے نام کے چرچے گلی گلی میں ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ہم بات کرنے چلے ہیں زبان کی گندگی اور زبان سے ہونے والے نقصانات کیا کیا ہیں، اور اس برائی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اس کا علاج کیا ہے۔ یہ بیماری ہے زبان کی گندگی، تو اس کا علاج کیا ہے، اس کو پاک کرنے کا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، جب بندہ زبان سے کچھ بولتا ہے، بندہ زبان سے کچھ بولنے چلتا ہے، تو قرآن مجید کی ایک آیت ہر ہمیشہ دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ 26ویں پارے میں سورہ قاف کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے جس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، کہ تم جو کچھ اپنی زبان سے نکال رہے ہو یا نکالنے والے ہو یا کچھ لفظ بولنے والے ہو، من قول، تمہارا قول، تمہارا عمل، تمہارے الفاظ، لدیہ رقیب عتید، تو تم جو قول کر رہے ہو، لفظ نکال رہے ہو، بات کر رہے ہو، تمہارے ساتھ ایک رقیب لگا ہوا ہے۔ کیا رقیب؟ نگہبان، نگران، واچمین اللہ نے لگا کر رکھا ہے۔ رقیب عتید، تمہارے بالکل قریب میں وہ بیٹھا ہے، نگہبان، ذمہ دار، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وہ صرف زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں اس کو کیچ کرنے کے لیے اللہ نے نگہبان کو رکھا ہے۔ ما یلفظ من قول، جو لفظ تم نکالو گے وہ لفظ قول بنے گا، وہ قول ایک بات کی شکل بنے گی، اور وہ بات کتنی وزنی ہے، کتنی ہلکی ہے، کتنی اس کے اندر پاکیزگی ہے، کتنی اس کے اندر گندگی ہے، اس کو جو ہے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے کو نگہبان کے طور پر بٹھایا۔ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا فرمان ہے کہ تم جو بھی بول رہے ہو، جو بھی بول رہے ہو، جو بھی بات کر رہے ہو، تو نگہبان ہمارا لگا ہے، وہ محفوظ کر رہا ہے اور وہ ہمارے تک پہنچائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ صاف کر رہے ہیں کہ فرشتے مقرر کرنا، آپ کی غلطیوں کو فرشتے نوٹ کرنا، آپ کی اچھائیوں کو فرشتے نوٹ کرنا، اور وہ میرے تک پہنچانا، اور میں اچھے اعمال کا بدلہ جزا کی شکل میں، برے اعمال کا بدلہ سزا کی شکل میں دینا، یہ میں فرشتوں کا ذرا برابر بھی محتاج نہیں ہوں۔ لیکن میں یہ اتمام حجت کے لیے فرشتوں کو لگایا ہے۔ فرشتے گواہ ہیں، ہر ہمارا عمل فرشتوں کی گرفت میں آ رہا ہے، اور فرشتوں کی گرفت گویا کہ خدا کی گرفت میں ہم پہنچ رہے ہیں، خدا کی پکڑ میں آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، زبان سے جو بات کر رہے ہیں، قرآن کی اس آیت کو دماغ میں رکھو کہ میں بات کرنے چلا ہوں، کہیں یہ بات میری ریکارڈ ہو کر میرے لیے عذاب اور سزا کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ میں جو بات، جو قول، جو فعل، جو لفظ نکالنے چل رہا ہوں، وہی بات میرے لیے جزا کا اور اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنے۔ یہ تو یوں سوچنا چاہیے۔ تب یہ سوچ بندوں کے اندر آئے گی نا، تو اس کی زبان لڑکھڑائے گی بات کرنے کے لیے، اور وہ اچھی زبان ہی استعمال کرے گا، گندے الفاظ سے بچتا رہے گا۔ کب؟ جب خدا کا یہ خوف آئے گا دل میں۔ دیکھیے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑا ہم جائزہ لیں تو ہماری اس زبان گندی ہونے کی وجہ سے کتنے فتنے جنم لے رہے ہیں، کتنے فتنے ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو سب سے بڑی گندگی زبان کی، میں وہ بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، زبان سے گالی گلوچ نکالنا۔ ہم روزمرہ زندگی جو گزارتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، کاروباری ہے، تجارت کرنے والے ہیں، بیپار کرنے والے ہیں، ان کے نیچے غلام رہتے ہیں، ماتحت رہتے ہیں، کام کرنے والے ورکرز رہتے ہیں، جو کم تنخواہ پر، کم مزدوری پر وہ آ کر جو ہے اپنے روٹی روزی کے لیے آ کر کام کرتے ہیں، دکان میں، فیکٹری میں، کمپنی میں،
گیرج میں، شو روم میں، جہاں کہیں بھی وہ ماتحت میں آ کر وہ کام کرتے ہیں. یا دوستی ایسی ہے کہ 4 دوست، 5 دوست، 10 دوست ہیں، وہاں پر بھی روزمرہ زبان کا تعلق ضرور استعمال ہے. مالک اپنے غلام سے بات کرے تو زبان کا تعلق ہوتا ہے، دوست ایک دوست کو جو ہے بات کرے تو اس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، بھائی بھائی سے بات کرے روزمرہ زندگی میں تو سب سے پہلے زبان کا تعلق ہوتا ہے. تو جب زبان کا تعلق اتنی جگہ پر ہے اور اتنا خاص اہمیت کا حامی ہے تو اس زبان کو ہم سب سے پہلے سدھارنا چاہیے، زبان کو پاک کرنا چاہیے، زبان کی تربیت کرنا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی انسان اپنی تربیت کر لینا چاہیے، بچوں کی تربیت صحیح ہو، بڑوں کی تربیت صحیح ہو، اور لڑکیوں کی تربیت صحیح ہو. لیکن ہم آج اپنی زبان کی تربیت کے بارے میں بات کرنے چلے ہیں. زبان کی بھی تربیت ہو، آنکھوں کی تربیت ہو، کانوں کی تربیت ہو، ناک کی تربیت ہو. ہمارے دماغ میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان خیالات کی بھی تربیت ضروری ہے. جو سوچ ہمارے دل میں دماغ میں آ رہے ہیں وہ سوچ کی بھی تربیت ہونا ضروری ہے. اور دل کے اندر جو ارادہ، جو داعیہ پیدا ہو رہا ہے اس ارادے کی بھی تربیت ہونا ضروری ہے. اگر دل کے ارادے کی تربیت نہیں ہوگی، دل و دماغ کی سوچ اور خیالات کی تربیت نہیں ہوگی، آنکھوں کی تربیت نہیں ہوگی، زبان کی تربیت نہیں ہوگی، کانوں کی تربیت نہیں ہوگی، سمجھو کہ یہ انسان کی شکل میں بھیڑیا ہے، حیوان ہے. جس انسان کی تربیت نہیں تو حیوان کے مانند ہے. تربیت اصل ہے، تعلیم سیکنڈ نمبر پر، تربیت اول نمبر پر. اس لیے کہ تعلیم کتابوں سے مل جاتی ہے، تربیت کتابوں سے نہیں ملتی، تربیت اعمال سے ملتی ہے. ایک دوسرے کے جو ہے دیکھا دیکھی سے اچھی تربیت بنتی ہے، بری تربیت بھی مرتب ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑا ہم دیکھ لیں، عورتوں کی زبان، بچوں کی زبان، نوجوانوں کی زبان، بوڑھوں کی زبان کیسے استعمال ہوتی ہے. جب ایک دوسرے کے درمیان میں کوئی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا چلتا ہے، تو سب سے پہلے شیطان اس زبان پر آ کے بیٹھ کے سب سے پہلا لفظ گالی کا نکالتا ہے. پیارے نبی کا پیارا ارشاد سن لیجئے. حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، 20 کتابیں حدیث کی ہیں، ہر ایک حدیث کی کتاب میں نبی کا یہ ارشاد موجود ہے، سباب المسلم فسوق، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. وقتالہ کفر، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ قتال کرنا، لڑنا، یہ کفر ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور گالی اپنی زبان سے نکالنا، گالی استعمال کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، ایک گناہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کر کے دل و جان اس کے اوپر لگا کر اپنی آنکھوں میں آنسو جاری فرما کر دیکھتے، حسرت بھری نگاہ سے کعبے کو دیکھتے اور یوں فرماتے، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، اے کعبہ تیرے اندر کیا لچک ہے، تیرے اندر ایسی ایک مغناطیس پاور ہے، میگنیٹ پاور ہے کہ تجھے دیکھتے ہی لوگوں کا دل تیری طرف آنے کو کہتا ہے، تجھے چومنے کو کہتا ہے، کہ تیری اندر ایک اللہ نے ایسی جو ہے کشش رکھی ہے، پوری دنیا چہار دنگ عالم سے لوگ تجھے چومنے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. تیری کتنی بڑی قدر ہے، تیری کتنی بڑی عزت ہے. لیکن اے کعبہ سن، تیرے سے بھی زیادہ، تیری عظمت سے زیادہ، تیری عزت سے زیادہ، تیری تکریم سے زیادہ کہیں مومن مرد اور مومن عورت کا ایک دل ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی نے اسی وقت میں فرمایا کعبے کو توڑو، تعمیر پھر سے ہو سکتی ہے، کعبے کو منہدم کرو، پھر اینٹ سے اینٹ رکھ کر اس کو جو ہے پھر اکثر نو تعمیر کر کے پھر ایک خوبصورت سانچہ بنا کر پھر ایک کعبے کی شکل دے کر ہم جو ہے تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی مومن کے دل کو، کسی مسلمان کے دل کو تم نے تکلیف پہنچایا، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے پیر سے ہو، چاہے آنکھوں کے نگاہ کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، کانوں کی سماعت کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، کسی کے مسلمان کے دل کو تم ٹھیس پہنچاتے ہو تو یہ کعبے کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تھوڑا لے دیجئے ہماری بات۔ لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے درمیان میں کچھ انبن ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو جب لڑائی کی شکل بننے لگتی ہے تو سب سے پہلے اسٹارٹنگ جنریٹر اسٹارٹ ہوتا ہے، موٹر کا سوئچ دبایا جاتا ہے گالی سے۔ سب سے پہلا لفظ ایک ہی آتا ہے، تیری ماں کی، اور ادھر سے جواب آتا ہے تیری ماں کی، ادھر سے جواب آتا ہے تیری بہن کی، ادھر سے جواب آتا ہے میری بہن کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فحش کلامی، جس کلام میں فحش ہو اور خلاف نہ ہو، پردہ نہ ہو، وہ کلام بھی کبیرہ گناہوں کے اندر ہے۔ زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں با حیا الفاظ استعمال کرو، بے حیا نہیں۔ ہم بے حیا ہیں، یہی تربیت کا نتیجہ ہے، زبان پر بے حیا الفاظ نکل رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر گالی گلوچ عام ہوتا جا رہا ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ دیکھ لیجئے، 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، دانت منہ میں ابھی صحیح نہیں آئے، وہ ماں بہن کی گالی دینا شروع کرتا ہے گلی کوچے میں کھڑے ہو کر۔ یہ کیوں؟ بڑے جو گالی دیتے ہیں وہ سن کر کیچ کر کے، وہ نوٹ کر کے وہ اپنی زبان پر وہی چیز لاتا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی گھر میں ہوئی، جورو مرد گھر میں لڑائی لڑ رہے ہیں، بچے گھر میں موجود ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں گالی گلوچ، ایسے خطرناک گالیاں معاشرے کے اندر جنم لے گئی ہیں۔ خدا کی قسم، اگرچہ اللہ عذاب بھیجنا چاہے تو بس ان گالیوں کے بدولت بھیج سکتا ہے۔ اس قوم کو تباہ و برباد اللہ اگرچہ کرنا چاہے، اس گالیوں کی نحوست سے اس کا ایک عذاب بھیج کر جو اس قوم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ایسی ایسی بری گالیاں، فحش کلام، مرد تو مرد، عورتیں بھی اس کے اندر ایسے ملوث ہو گئے ہیں۔ اتنی بڑی پہلوان بنتی ہیں عورتیں، سینہ ٹھوک کر ایسے زبان پر گندی گالیاں لاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہ کی لعنت ایسے مردوں پر، ایسی عورتوں پر اتنی تیزی کے ساتھ برستی ہے جیسا کہ تسبیح کا دھاگا توڑ دے اور الٹا لٹکا دے، نیچے سے تسبیح کے دانے ٹپا ٹپ پٹا کٹ جو ہے نیچے گرنے لگتے ہیں۔ اس تیزی کے ساتھ اللہ کی لعنت اس مرد اور عورت پر جو ہے برستی ہے جب یہ گالی نکالتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، سباب المسلمی فسوق، ایک مسلمان کو گالی دینا، یہاں تک کہ ہمارا اسلام کسی غیر مسلم کو بھی گالی دینا نہیں سکھا تھا۔ لیکن یہ مسلمان کون؟ ابو بکر نام ہے، پیران پیر دستگیر کا نام رکھ لیے ہیں، محبوب سبابی کا نام رکھ لیے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ایسے بڑے بڑے ولیوں کا، صحابہ کا، نبیوں کا نام رکھ لیے ہیں۔ زبان پر ایسے الفاظ لا رہے ہیں جس سے جو ہے یہاں تک کہ وہ جو لعنت بھیجنے والے فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے بھی جو ہے کان پکڑ لیے ہوں گے اپنی حیثیت سے۔ اتنے گندے انسان، اتنی گندی زبان۔ فرمایا ما یلفظو، تمہارے زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ سب نوٹ ہو رہے ہیں، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، لڑائی چلتی ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ، ایک دوسرے کا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں،
تم اپنی ماؤں کو گالیاں مت دو، تم اپنی ماؤں کو گالیاں مت دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی ماں کو پیدا کرنے والی ماں کو کوئی گالی دیتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ہاں۔ صحابہ نے فرمایا وہ کیسے؟ کوئی اپنی پیدا کرنے والی ماں کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم کسی کو لڑائی کے وقت میں، غصے کے وقت میں کسی کو ماں کی گالی دی تو وہ الٹا کیا کرتا ہے؟ وہ الٹا کیا کرتا ہے؟ وہ بھی ماں کی گالی دیتا ہے۔ تو تم اسٹارٹ کیا، تم نے شروعات کی، اس نے تمہیں جو ہے ریورس جواب دیا، وہ جواب تمہاری ماں کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے، گویا کہ تم تمہاری ماں کو بازاری بنائے۔ یہ حدیث ہے۔ پیارے نبی فرمایا ابھی بہت جو ہے سختی کے الفاظ ہیں حدیث میں، ہم کنٹرول کر کے بول رہے ہیں۔ اب وہ حدیثوں کی سختی استعمال کرے تو پھر معاملہ بڑا بگڑ جائے گا۔ یاد رکھیں اپنی ماؤں کو بازاری بناتے ہیں، جو بازاری ہوتے ہیں، گالی دے کر اپنی ماں کو بازاری بنا دیا، انہیں اس کی ماں کو بازاری بنایا، انہیں اس کی ماں کو بازاری بنایا۔ چلو یہاں تک بات ہوتی تو اچھا ہے، لیکن اب اتنی بے حیائی کے کلام کہ سن کر کانوں سے خون پھوٹنے لگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو دوستو، مرد عورتیں سب کان کھول کے سن رہے ہیں اور سننا بھی چاہیے۔ گالی گلوچ اپنی زبان پر مت لاؤ۔ لڑی ہو رہی ہے، مار مارے، ایک بار وہ مارے ایک بار یہ مارے، مار کی بات الگ ہے، مار میں گالی استعمال مت کرو۔ اسلام میں عدل کو بدل ہے، العین بالعین والسن بالسن۔ کوئی تمہاری آنکھ پھوڑے تو تم بھی اس کی آنکھ پھوڑو، کوئی تمہارا ہاتھ کاٹے تو قصاص میں تم اس کا ہاتھ کاٹو، کوئی تم کو قتل کرے تو قصاص میں اس کے رشتہ دار اس کو قتل کریں۔ اگر معاف کر دے وَلَمَنْ غَفَرَ، جو معاف کر دے، وَلِمَنْ ذَلِكَ وَلِمَنْ عَصْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بہت بڑی ہمت کی بات ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا، بخشش کرنا۔ لیکن بدلہ لینا ہی ہے، جتنا وہ نقصان پہنچایا ہے اتنا ہی بدلہ لو، اس سے بڑھ کر لیں گے تو اس کا بھی جو ہے حساب ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گالیاں سکھاتے، بعض ماں باپ تو بچوں کو بٹھا کر گالیاں سکھاتے ہیں۔ رشتہ دار آتے ہیں، بیٹا بول، بے وقوف بول، دیکھو جی میرا بچہ کتنا اچھا بولتا، دیکھو بے وقوف بول کو بولا بچہ، بے وقوف، دیکھو 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 کتنا توتری زبان میں کتنا اچھا بولا ہے، دیکھو بچہ ہمیں بے وقوف بول رہی تو بے وقوف بول رہا، تھالیاں مارتے ہیں، ہنستے ہیں۔ یہ آج کی بیچ تمہاری نسل، تمہاری آل، تمہاری اولاد بڑی ہوگی، کل بازار میں یہی پھل کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بچپن سے تربیت یہی دی گئی تھی، گالی گلوچ کی۔ بچوں کے سامنے گالی گلوچ مت اختیار کرو، بازار میں کھلے عام گالیاں مت دو، چھپ کر بھی مت دو۔ اور آج کل کی گالیاں تو ڈائریکٹ ماں کے اوپر وار، ارے ماں بہن اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنی سستی ہے ہماری بہن، اتنی سستی ہو گئی ہماری ماں، جس ماں نے 9 ماہ کے اندر 3 4 اندھیرے کے اندر فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر ہمیں رکھ کر پالا پوسا، اور اندر جو ہے ہمارے گرمی کو، ہماری تکلیف کو، ہماری مصیبت کو برداشت کیا، پھر ڈیلیوری کے وقت میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا تم پوری زندگی خدمت کرو ماں کی۔ تمہاری ایک ماں جس وقت تم کو جنم دے رہی تھی، اس وقت ایک آہ بھری تھی، اس آہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، ایسی ماں کو تم گالیاں دے رہے ہو، اتنی سستی ہو گئی، تف ہے، لعنت ہے تمہارے اوپر بازار میں۔ اور ایسا گالیاں دیتے ہیں، بیگمان سنتی ہی کہ نہیں، دیکھتے ادھر ادھر، ذرا بدماشاں، ذرا ننگے انسان ایسے بھی ہیں، لعنت ہے ایسے جوانوں پر، ایسے مردوں پر، ایسے عورتوں پر، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بیگمان دیکھتے ہی نہیں کیوں۔ اب بیگمان کو تو 4 جمع ہوئے رہے تو 6 گالیاں ہمیں پاورفل نکلتی اس کی زبان سے، تو تیری لعنت ہے تیری زبان پہ، جا چلو گا رانی میں کانتوی، جا کے پڑھ کے پھانسی ڈال کے مر۔ اس سے بہتر ہے کہ تو فحش کام لوگوں میں پھیلائے، عریانیت پھیلائے بازار میں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا
تعاونوا علی البر والتقوی، تم نیکی کرو، نیکی کے کام میں دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم گناہ مت کرو، گناہ کے کام میں دوسرے کا ہاتھ بٹانا مت کرنا، اس کے تعاون مت کرو، اس کا ساتھ مت دو۔ کچے کچے گالیاں، ایک آدمی گالی دیا، وہ گالی کون تو بھی سیکھ لیا بچہ، اور وہ گالی دیتا رہا، تمہاری موت اس کے بیچ میں آ گئی، یہ گناہ جاریہ تمہاری خبر میں ملتا رہے گا۔ جیسا ایک آدمی مسجد بنایا، اس کا ثواب مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو خبر میں ملتا، اس کی روح کو ٹھنڈی پہنچتی، راحت پہنچتی۔ اب یہ گالی ہمارے سے کوئی سیکھ لیا، ہماری زبان گندی ہوئی، جس کے نتیجے میں دوسرے کی زبان گندی ہوئی، ہماری نقل کرتے ہوئے اس نے وہ عمل کر دیا، ہماری موت آ گئی، اس کا گناہ جاریہ ہماری خبر میں برابر آتا رہتا۔ لے با تو بیچ ڈال کو آیا، اب لے پھل کھا یہاں پر مزے کے ساتھ۔ جب بولتے اللہ میں کیا بھی نہیں کہہ رہا، اللہ نہیں کہہ رہا، فرشتوں کو کہیں کہ جوتا نکالو مارو اس کو، نہ دریتا ولا تلیتا، اس کو اٹھنے بھی مت دو، بیٹھنے بھی مت دو، مارو اس کو، جبڑے ٹوٹے اس کے، دانت حلق میں جائیں اس کے، 70 ہاتھ زمین میں گھس دھسے۔ یہ گالی دینے والے اور گالی کو فیشن کے طور پر استعمال کرنے والے سن لو، سب سے پہلی چیز گالی دینے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ بتاؤ جو اللہ کی نگاہ سے گر جائے اس کو کوئی اٹھا سکتا ہے؟ پھر ہے دنیا میں کسی کی طاقت؟ کون نہیں اٹھا سکتا، کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں گلیوں میں بھی، ہمارے گلیوں میں بھی لڑائیاں ہوتے ہیں، رات میں 2-2 بجے تک، کتنا ہمیں بمڑیا مار کو ہو گیا، چیخا مار کو ہو گیا، مار لے سو مار لے، کیسے کیسے گالیاں، ایسا لگتا کہ محلہ چھوڑ کے بھاگیں گے کیا بول کے دکھتا۔ اتنے کچے گالیاں، مارا ماری، کیا ملتا ہے میرے بھائی؟ محبت کو عام کرو، امن کو عام کرو، سلامتی کو عام کرو، بھائی چارگی کو عام کرو، غصے کو پی جاؤ، کیا ملے گا تمہیں غصے میں؟ پیارے نبی نے فرمایا بتاؤ کہ میری امت کا پہلوان سب سے بڑا کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلوان وہ ہے جو ایک دوسرے کو پچھاڑ کر نیچے زمین پر پٹکتے گراتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ، میری امت کا پہلوان سب سے مضبوط، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت میں غصے کو پی جاتا ہے۔ کوئی آدمی آ کر تم کو دھکا مارا، چھوڑ دو، معاف کرو، تمہیں بدلہ ملے گا، تمہیں نیکی ملے گی، تمہیں خدا ملے گا معافی کے ذریعے سے۔ تم ایک دوسرے کو معاف کرے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی آ کر تم کو ماں کی گالی دیا، الٹا کر تم اس کو الٹا ماں کی گالی مت دو، وہ گالی پھر تمہاری ماں کی گود میں جا کے بیٹھے۔ زبان کو میٹھی بناؤ، لہجوں کو میٹھی بناؤ، الفاظوں کو میٹھے بناؤ، موتیاں جھڑیں۔ اللہ کے نبی جب بولتے تو پھول جھڑتے تھے اللہ کے نبی کی زبان سے، اسی لیے تو صحابہ وہ اخلاق اپنے اندر لائے۔ لیکن ہمیں 4 آدمی ہمیں لڑ لیتے رہے تو کانا بن کر لوگوں جانا پڑتا۔ شرافت والی عورتیں، عزت والی عورتیں، میں سمجھتا ہوں کہ بددعا دیتے ہوں کہ ایسے گالیاں دینے والوں جو زندگی میں نہیں سنے ایسے گالیاں بازار میں کھڑے ہو کر۔ اللہ کیا پہلوان گیری ہے؟ کیا گالی دینا پہلوان گیری ہے؟ گالی دینا پہلوان گیری ہے تو تم تمہاری ماں کی گود میں بیٹھ کر جا کے تمہاری ماں کو ڈائریکٹ گالی دو، دے دو، دیکھیں گے ہے کسی میں ہمت؟ بھئی اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر ماں کے کان میں جا کر ماں کی گالی ماں کو دے سکتے ہیں آپ؟ بولو بھائی، دے سکتے ہیں؟ ہے ہمت تمہارے میں؟ ہے جرات تمہارے میں؟ مردانگی ہے؟ پہلوانگی ہے؟ جو وہاں نہیں دے سکتے تو پھر تمہاری ماں کو بازار میں کیوں جو ہے لا کر کھڑا کر رہے ہو؟ تمہاری بہن کو بازار میں کیوں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی کو آج کل جوڑوں کی گالیاں میں کیوں لے رہے ہیں؟ انا للہ، یاد رکھیں اللہ کی لعنت اترے گی، بہت بڑی سزا ہے گالیاں دینے والوں کے اوپر۔ گھروں میں بھی گالیوں کو بند کرو، لڑنا ہے مہذب طریقے سے لڑو، لڑنا غلط نہیں ہے، لڑنا ہے تو مہذب طریقے سے، بات کرنا ہے مہذب طریقے سے، ترتیب کے ساتھ،
پہلے تولو بعد میں بولو، بغیر تولے کے بولے بڑا بھاری پڑ جائے گا، پھر انکنٹرول ہو جائے گی گاڑی. میں چھوڑتا نہیں رہوں. کیسا بولا ہے اتنی بڑی بات، میں چھوڑتا نہیں رہوں اس کو. اللہ اکبر. یہ آستین چرانے سے پہلے معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھے. جانتے چلے بولے تھے کیا جانے کا ہے، انہیں بولے سکتے میں کیا نقصان ہوتا میرا، انہیں بولے سکتے میں میری عزت میں کیا تو کمی آتی کیا، انہیں بولے سکتے میں کیا تو اس کو مارا تو میرے کو تو انعام دینے والا ہے کیا. نہیں، معاف کرو. اس طرح معافی کی پٹری کو عام کرنے سے کیا ہوتا، ہم مسلمانوں کے دل بھائی چارگی کے ساتھ محبت کے ساتھ جڑے رہیں گے. ورنہ نہیں تو قوم بھی تباہ ہو جائے گی، ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. بولو کون کون دیں گے اب سے گالیاں، کون کون گالیاں دیتی تھی، ہاتھ اٹھاؤ گے. میں نہیں لکھا تو بھی فرشتے لکھیں گے نوٹ لے کر. سب ہاتھ، ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا. شام میں ذرا گلے میں لڑیا ہوں گے، سب جگہ منہ اٹھے رہتے وہاں. یہاں ہاتھ نہیں اٹھا رہی، کون بھی نہیں دیتے ان کو گالیاں. شام میں ذرا لڑی ہوتے، کیا ہے کیا ہے کیسا ہے کدھر ہے. ارے تو جسم مٹی کا بنا، یہ بھی جسم مٹی کا بنا. یہ اوپر سے جو ہے خدا کا عذاب بارش کی شکل میں، بارش نے غارہ پڑے تھے تموٹا، صرف کو پھٹ توڑ کو پڑا، تیری پہلوان گیری ختم. گھر ڈر کو گھر میں بھاگتا تو تیری پہلوان گیری وہاں جاتی. ہاں ہستینا چلانے کو آ رہا، بڑا رستم خان بول کو 30 مار خان. بیت الخلا میں بیٹھ کو 30 مکھیاں کو مارا گئے تھے. بیت الخلا میں بیٹھ کے 30 مکھیاں کو مارا. باہر آپ کو بولا کرتے اے میں 30 مار خان رہے، 30 پہلوانوں کو مارنے کی طاقت میرے اندر ہے. کس کو مارا حقیقت میں؟ انہیں مکھیاں کو مارا. اس لیے پہلوان وہ نہیں جو پھچاڑ کر پٹکتے مارتے. پہلوان وہ ہے کون بولو، اپنے غصے کے وقت میں اپنے غصے کو پی جائے، کنٹرول کریں، معاف کریں. یہ سب سے بڑا پہلوان ہے. بولو پہلوان بنیں گے یا بزدل بنیں گے؟ پہلوان بولے تو مارنے کا نہیں، معاف کرنے کا. معاف کرنا سب سے بڑی پہلوان کی ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آئندہ سے، خاص کر میں میرے محلے والوں کے لیے بھی کہتا ہوں، کہیں بھی لڑی ہو، جھگڑا ہو، مارا ماری ہو، گالی گلوچ استعمال نہ کریں. گالی گلوچ استعمال نہ کریں. ایک دو عورتیں آئے تھے رات میں 2 بجے ایک مرتبہ، اتنی بڑی لٹھے لے لگو لگڑے، کیسے گالیاں دے رہے معلوم. اسی دن میں سمجھا اللہ کا عذاب آ جاتا صبح تک بول کے سمجھا. میں عورتاں ان کی زبان کو کون ننگی کرے، سمجھ میں نہیں آیا ان عورتوں کی. لعنت ہے ایسے عورتوں پر جو بازار میں نکل کے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اللہ حفاظت کر. ایسے ایسے حدیثیں ہیں، سناتے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بس اتنا کافی ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں لڑو مارو کچھ بھی کرو، لیکن ادب کے دائرے کے اندر رہ کر. پھر بعد میں کیا کرنا ہو معاملے کو معافی کے. بھائی پرسوں ہمارے ساتھ گاڑی چلی، چھوڑ ڈالی کو معاف کر لے. بھائی آجا چائے پی کے گیا، آجا بیکری کو جا کے، بنگلور بیکری کو جا کے ایک بف کھا کے کچھ جو ہے ٹھنڈا پی کے آئیں گیا. لڑنا غلط نہیں ہے، فطرت ہے. یہ لڑائی ہونا فطرت ہے، لیکن لڑائی پر اٹل جمے رہنا یہ گناہ ہے. صحابہ میں بھی بعض مرتبہ انبن ہو جاتی تھی، فوراً ایک دوسرے کو کچھ برا بھلا کہتے، بعد میں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے. کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں دیں گے نا سب کہہ رہے. وعدہ کرو آج سے، رکھو ہاتھ ایسے رکھو، گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی زبان سے گالی نہیں نکالیں گے. اور ایسی گالی جو ماں اور بہن اور بیوی تک سستے میں جا کر ان کو بازار میں لا کر کھڑا کر دے، ایسی گالیوں سے ہم سب بچیں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ بچائیں گے. ضرور بولو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب